العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور۔ اور یہ نور کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ یہی اللہ کا نور ہے، اور آپ ہی کے نور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو سجایا۔ اب آپ ذرا سا غور کریں کہ چاند جب نکلتا ہے تو اندھیری رات میں روشنی پھیلا دیتا ہے، اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے، ایک سورج ہے جو کہ صبح جب طلوع ہوتا ہے نکلتا ہے تو ساری دنیا کے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ آسمانوں کا سورج ہے، جب یہ نکلتا ہے تو دنیا کے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے، اور جب نبوت کا چاند نکلتا ہے تو کفر کے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ چاند بھی چمکا، سورج بھی چمکا، یہ ساری روشنیاں، یہ سب کچھ آقا علیہ السلام کے نور کے صدقے میں ہے۔ آپ کے نور سے یہ ساری چیزیں چمکی ہیں۔ تو غور اس بات پہ کرنا ہے کہ ایک سورج نکلتا ہے، ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، تو جس کے نور سے یہ سورج بنا ہے وہ کتنا نور والا ہوگا، کتنا اعلیٰ نور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آج اسی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، اور آج حضرت دائی حلیمہ جہاں پچھلے جمعے بات چھوڑی تھی وہاں سے آگے لے کے چلیں گے۔ آج ذہن یہ تھا کہ فلسطین بیت المقدس کے حوالے سے گفتگو کرتے، مگر وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو تفصیل سے بیت المقدس کے حوالے سے، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے آئندہ جمعے بفضل خدا بشرط زندگی تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے۔ تو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلہ لے کے بنو سعد سے مکے میں پہنچ گئی، اور کعبے کا طواف کیا، دائیاں بچے لے کے چلی گئی۔ حضرت حلیمہ اسی طرح رہ گئی، اب کعبے میں آئی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں، مولا تو نے کتنی مہربانیاں مجھ پہ کی اور مجھے خواب میں دکھایا، مگر اب تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تو حضرت عبد المطلب آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار فرمایا اور فرمایا حلیمہ گھبراؤ نہ، وہ جس کی امید لے کے آئی ہو وہ ہمارے گھر ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت دائی حلیمہ آقا علیہ السلام کے گھر میں کاشانہ نبوت پر حاضر ہو گئی۔ حضرت آمنہ پاک نے وہ لال حضرت حلیمہ کو عطا فرمایا اور فرمایا حلیمہ اب میرے لال کا خیال رکھنا۔ حضرت دائی حلیمہ عرض کرتی ہیں اماں جان میں اپنی جان سے بڑھ کر تیرے لال کا خیال رکھوں گی، اس سے بھی زیادہ پیار کروں گی۔ مختصر یہ اب اجازت دے دی۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈیرے پہ پہنچی، وہاں سے حضرت حارث کو
لیا، اب رخصتی ہونے لگی ہے۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم چلتے ہوئے خانہ کعبے میں آ گئے کہ جاتے ہوئے سلام کرتے جائیں۔ فرماتی ہیں جب خانہ کعبے کے پاس پہنچے تو میری سواری نے کعبے کو 3 سجدے کیے، 3 سجدے کیے اور اپنے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرمایا جیسے ہی میرا لال سواری پہ سوار ہوا، پہلے کمزور تھی پھر شاہزور ہو گئی، پہلے ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں اب طاقتور ہو گئی۔ اب کعبے کو اس نے سجدے کیے۔ مختصر یہ قافلہ پھر یہاں سے نکلا۔ اب ہم چلتے جا رہے ہیں تو جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں وہ درخت بھی سلام کرتا ہے، جس پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر بھی سلام کرتا ہے، بکریوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو بکریوں کے ریوڑ بھی میرے لال پہ سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں جہاں جہاں میری سواری کا قدم آتا ہے، جب وہ قدم رکھتی ہے تو نیچے خشک زمین ہے، جب قدم اٹھاتی ہے تو نیچے سے گھاس نکل آتا ہے، سبز گھاس نکل آتا ہے۔ مختصر عزیزان محترم فرماتی ہیں کہ جب ہم دوسری دائیں جو پہلے جا چکی تھی ان کے پاس سے گزرے تو وہ دائیاں کہنے لگتی تو حلیمہ ہے مگر سواری وہ نہیں ہے، لباس وہ نہیں ہے، انداز وہ نہیں ہے، اس کی سواری بھی کمزور تھی، وہ خود بھی کمزور تھی، کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے، یہ لگ رہی ہے وہ مگر ہے وہ نہیں ہے۔ اب جب دائی حلیمہ پاس سے گزری تو انہوں نے آواز دی سہیلیے ذرا ٹھہر۔ دائی حلیمہ رکی تو پوچھنے لگی حلیمہ تو ہی ہے حلیمہ؟ فرمایا ہاں میں ہی حلیمہ ہوں۔ فرمایا پھر یہ اتنی مہربانیاں کہاں سے؟ تو بھی جاتے ہوئے کمزور، تیری سواری بھی کمزور، نہ چل سکتی تھی نہ دوڑ سکتی تھی، اب یہ کیا ہوا؟ کیا سواری بدل آئی ہو؟ آپ نے فرمایا سواری نہیں سوار بدل کے آئی ہو، اوپر جو سوار ہے وہ بدل کے آئی ہوں۔ مختصر عزیزان محترم دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری اب آگے نکل گئی ہے اور فرماتی ہیں کہ جس ٹیلے کے پاس سے، پتھر کے پاس سے، درخت کے پاس سے، بکریوں کے پاس سے، جانوروں کے پاس سے میں گزرتی ہوں، چرند پرند جن کے پاس سے میں گزرتی ہوں، حتیٰ کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک بکریوں کا ریوڑ سامنے آ گیا، بکریاں سامنے آ گئی اور بول کے زبان سے کہتی ہیں حلیمہ تجھے پتہ ہے تو کسے لے کے جا رہی ہے؟ تو جانتی ہے تیری سواری پہ سوار کون ہے؟ اب حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں ابھی چپ تھی تو خود ہی انہوں نے جواب دیا حلیمہ جو تیری سواری پر سوار ہے وہ رب کا ماہی ہے، وہ رب کا لاڈلا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے جسے تو لے کے جا رہی ہے۔ بلکہ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جس کے پاس سے گزرتی ہوں وہ سلام بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہی کہتا ہوگا بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ،
پرند بھی آیا، اس نے بھی مجھے مبارک دی۔ مختصر عزیزان محترم، آپ فرماتی ہیں میں چلتے چلتے اپنی بستی میں جو پہنچی، اب قحط سالی کا دور تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے قحط سالی تھی۔ آپ فرماتی ہیں جب میں اپنی بستی میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں، میرے گھر سے خوشبوؤں کے حلے نکل رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ایک بیویاں آپس میں باتیں کرتی ہیں، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنی پیاری خوشبو ایک دوسری سے پوچھتی ہے، اس کے گھر میں جاتی ہے، خوشبو کہاں سے؟ وہ تیسرے کے گھر میں۔ فرماتی ہیں دائی حلیمہ وہ چلتے چلتے ہر گھر کی تلاشی، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی، وہ تلاش کرتے کرتے میرے گھر میں آئی، مجھے بھی پوچھنے لگی حلیمہ یہ خوشبو آ رہی ہے؟ فرمایا ہاں آ رہی ہے۔ پوچھتی ہیں حلیمہ یہ خوشبو کیسی؟ اب باتیں کرتی کرتی دائی حلیمہ کے اس کلی کے پاس جب پہنچی تو کہنے لگی حلیمہ یہ تو تیری کلی سے خوشبو آ رہی ہے۔ کہنے لگی حلیمہ ذرا دروازہ تو کھولو۔ آپ نے جو دروازہ کھولا اندر سے یوں خوشبو کے حلے۔ کہنے لگی حلیمہ یہ تو خوشبو تو نے چھپا کے رکھی ہے، بتاؤ یہ کہاں سے لائی ہو، یہ کس نے بنائی ہے، تو کہاں سے لائی ہے؟ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں میں نے کوئی خوشبو نہیں خریدی، کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ تو کہنے لگی یہ جو خوشبو کے حلے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا یہ جو میرا لال مدنی پیارا ہے یہ خوشبو اس کی ہے۔ کہنے لگی کیا یہ کوئی امیروں کا بچہ لائی ہو؟ اتنی مہنگی خوشبو تمہاری کلی سے ہمارے سارے قبیلے میں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی خوشبو ہم نے اس لال کو نہیں لگائی۔ کہنے لگی یہ پھر خوشبو کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس مدنی کے جسم سے نکلنے والی خوشبو ہے۔ فرمایا اس کا جسم اتنا نفیس ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا پیارا ہے، اس کے جسم سے خوشبوئیں نکلتی ہیں۔ مختصر عزیزان محترم خوشبو کے حوالے سے بہت سارے واقعات، مگر ایک اشارہ عرض کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے ایک غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے۔ جب حاضر خدمت ہوئے عرض کیا آقا میرے جسم پر خارش ہوتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، کوئی علاج فرما دیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاسپٹل میں جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، جرنل میں جاؤ، جناح میں جاؤ، لندن میں لے جاؤ، چاہے بہانہ کر کے چھٹی لے کے جاؤ پھر واپس نہ آؤ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہاں عرض کیا کا کمر میں، سارے جسم پہ۔ فرمایا ذرا قمیض اتارو۔ اب اس نے قمیض جو اٹھائی، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے لعاب دہن ہاتھ پہ لگایا، اس کی کمر پہ جو پھیرا، اس کی کمر پہ جب ید اللہ والا ہاتھ پھرا، اس کی خارش ختم ہو گئی۔ جب خارش ختم ہو گئی اب روزانہ اپنے گھر جاتا ہے۔ اب اس کی بیویاں غالباً چار بیویاں تھیں، وہ مہنگی مہنگی خوشبوئیں لے کے آتی۔ اب جب ایک بیوی کے پاس جاتا وہ خوشبو مہنگی لاتی تاکہ میں زیادہ پیاری لگوں، خوشبو مجھ سے زیادہ آئے۔ اس کے بعد پھر دوسری کے بعد تیسری کے بعد ایک دن سب کی سب ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی، ہمارے سرتاج یہ تو بتاؤ تم خوشبو کہاں سے لاتے ہو، کون کی دکان سے خرید کے لاتے ہو؟ کیونکہ ہم نے
بڑی مہنگی مہنگی خوشبوئیں لائی لگائی، جب خوشبو لگاتی آپ آ جاتے، ہماری خوشبو ختم ہو جاتی، آپ کی خوشبو چھا جاتی۔ یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ آپ نے فرمایا میری بیویوں ہم نے تو کبھی خوشبو لگائی ہی نہیں ہے۔ کہنے لگی یہ خوشبو جو آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا میرے جسم میں خارش تھی، میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی تھی، آقا میرے جسم پہ خارش ہوتی ہے۔ آپ نے اپنا لاب دہن جو لگایا ہے اس دن کے بعد مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں پڑی، میرے جسم سے خوشبوئیں خود نکلتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ میری خوشبو نہیں ہے، میرے آقا نے جو ید اللہ والا ہاتھ پھیرا، آپ کے ہاتھ مبارک پہ آپ کا لاب دہن لگا، اس کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں اب سہیلیاں مجھے پوچھنے لگی یہ خوشبو، فرمایا میرے لال کے جسم مقدس سے نکلتی ہے۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں اس کے بعد پھر اب ایک میری سہیلی آئی، کہنے لگی حلیمہ کیا بات ہے، تیرے گھر میں تیل زیادہ آ گیا یا لکڑیاں زیادہ آ گئی؟ حضرت دائی حلیمہ فرماتی میں نے اس سے پوچھا بات کیا ہے، جو بات ہے وہ بولو۔ کہنے لگی میں پہلی رات کو میری آنکھ جو کھلی میں نے کیا دیکھا، تیرے گھر سے نور نکل رہا تھا۔ نی حلیمہ چراغ بجھا دیا کر، دیا بند کر دیا کر، میں پچھلی رات پہلی رات اٹھی تو نور نکل رہا تھا۔ دوسری آئی وہ کہنے لگی میں پچھلی رات اٹھی تیرے گھر سے نور کی لاٹیں نکل رہی تھی۔ حلیمہ بتا یہ کون سا چراغ ہے جو تیرے گھر میں جلتا ہے، اس کی روشنیاں باہر بھی جاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا سہیلیوں میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں۔ کہنے لگی پھر یہ روشنی کیسی، یہ جو تیرے گھر سے راتوں کو نور نکلتا ہے، روشنی نکلتی ہے، یہ کیسی؟ آپ نے فرمایا جس دن سے اللہ نے مجھے یہ لال عطا فرمایا ہے، دیا جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں مجھے جب رات کو ضرورت پڑتی روشنی کی، میں آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتی، جگمگ ہو جاتی۔ آپ فرماتی جب سونے لگتی اپنے محبوب کے چہرے پہ کپڑا ڈال دیتی، پھر رات چھا جاتی۔ رب العالمین نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، سونیا تیرے مکھڑے دی قسم، تیریاں کالیاں کالیاں کنڈل والیاں زلفاں دی قسم۔ کسی نے بھی یہاں ترجمہ کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے کہا آقا علیہ السلام جب چہرے سے نقاب ہٹائیں تو دن نکل آتا ہے، جب چہرے پہ نقاب اوڑھ لیں تو رات بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے علاقے میں، قبیلے میں، گاؤں میں، ساری جگہ پہ قحط سالی تھی۔ جب میں اپنے لال کو لے کے آئی میری بستی کا مقدر جاگ اٹھا،
मेरी बस्ती की किस्मत जाग उठी, जैसे मेरे सरकार आए हैं अब ज़मीन में सब्ज़ा उगने लग गया। मुख्तसर आप फरमाती हैं कि जब मैं अपने लाल को दूध पिलाती, सहेलियों ने पूछा हलीमा तू हमारे साथ बैठ के बातें करती रहती है, हमने कभी तुझे खाना बनाते नहीं देखा, तू खाती क्या है पीती क्या है? हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं मुझे खाने की ज़रूरत नहीं, पकाने की ज़रूरत नहीं। वो बोल के कहती हलीमा बात क्या है? आप इशारा दे देता हूँ कि कहने लगी बात क्या है? फरमाया ये जो मेरा लाल है इतना सोना है, इतना प्यारा है, इसे देखती हूँ मेरी भूख ख़त्म हो जाती है। फरमाया इसके चेहरे को देखती हूँ मेरी प्यास भी ख़त्म, मेरी भूख भी ख़त्म। अब ज़हनों में आएगा ये कैसे हो गया? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कहत साली हुई, राशन सारा ख़त्म हो गया, अब आपने अपनी पूरी उम्मत को, पूरी मखलूक को जमा किया। जमा करके आपने फरमाया बोलो क्या बात? अर्ज़ की सरकार लंगर ख़त्म हो गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, कौन यूसुफ जिसको आका अलैहिस्सलाम के सदक़े में हुस्न मिला, जिसके हुस्न पर कोई पर्दा नहीं है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम। पिछले जुमों में हमने तफसीलन अर्ज़ किया था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम जब सामने आई, आपने फरमाया हाँ भाई बोलो मसला क्या है? अर्ज़ करने लगे लंगर ख़त्म हो गया, कहत साली हालात ख़राब हैं। आपने फरमाया अच्छा सामने आओ देखो, चेहरे से निकाब हटाया, 3 महीने तक उन्हें किसी को न प्यास लगी न भूख लगी, उनके हुस्न पर कोई पर्दा नहीं है। आका अलैहिस्सलाम के हुस्नो जमाल पर 70,000 पर्दे हैं जो रब ने डाल के रखे हैं। हज़रत हलीमा फरमाती हैं नि सहेलियों ना हमें कुछ पकाने की ज़रूरत है ना खाने की ज़रूरत है, जब अपने लाल को देखती हूँ भूख भी मिट जाती है, प्यास भी मुक जाती है। अब दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहेलियाँ अर्ज़ करती हैं हलीमा लगता है अमीरों का बच्चा ले आई है, रोज़ तेरे कपड़े भी नए होते हैं, खुशबू भी नई होती है, ये कपड़े इतने कहाँ से आए हैं? हज़रत दाई हलीमा फरमाती हैं मैंने कभी कपड़े जब से लाल आया है बदलने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। कहने लगी फिर ये होता कैसे है? आप फरमाती हैं जब मैं अपने लाल को उठाती हूँ, सीने से लगाती हूँ, अपने लाल को दूध पिलाती हूँ, मेरे कपड़ों का रंग भी बदल जाता है और उसकी खुशबू भी बदल जाती है। मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब मेरा लाल 3 महीने का हुआ, अब गौर करना है, 3 महीने का हुआ, अपने कदमों पे खड़ा हो गया। 3 महीने के जब मेरे लाल हुए अपने कदमों पे खड़े हो गए। आप फरमाती हैं उसके बाद जब 4 महीने के हुए चलना शुरू किया, 5 महीने के हुए तेज तेज चलना शुरू किया, इसी तरह जब 8 महीने के हुए और तेजी शुरू हो गई। आप फरमाती हैं जब 10 महीने के हुए मेरे लाल ने तीर अंदाजी शुरू कर दी, तलवार चलाना शुरू कर दी। 10 महीने का बच्चा, जरा गौर तो करो, क्योंकि ये आम नहीं है, ये रब का यार है।
رب کا دلدار ہے، رب کا پیارا ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں پھر میں اپنے لال کو کیا دیکھتی ہوں، وہ سب سے پہلے جب میرا لال بولا ہے اس نے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ آپ فرماتی ہیں میرا لال پڑھتا ہے اللہ اکبر الحمدللہ حمدن کثیرا وبکرۃ واصیلا۔ آپ فرماتی ہیں میرے اللہ کی حمد کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم نے کیا دیکھا، رات کا وقت میں نے غور کیا کہ لوگوں کے بچے ماؤں کو راتوں کو کئی بار رو کے اٹھاتے ہیں، مگر میرے لال نے کبھی بھی رات کو مجھے اٹھایا نہیں ہے، کبھی بھی تنگ نہیں کیا، نہ کبھی روئے میرے لال، نہ کبھی ضد کی۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن میں نے سوچ لیا آج میں پہرا دوں گی راتوں کو یہ اٹھتا بھی ہے یا نہیں، کیا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں 14ویں کی رات تھی، چاند اپنی جوانی پہ تھا، میں چپکے چپکے سے دیکھ رہی ہوں اب کیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں اچانک میں نے دیکھا چاند کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے۔ آپ فرماتی میں حیران ہوئی اس چاند کو کیا ہوا، یہ کبھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا، آج کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے، یہ کیوں دوڑیں لگا رہا ہے۔ آپ فرماتی میں نے غور کیا، میں نے غور و فکر کیا، جب اپنے لال کو دیکھا آنکھیں کھلی ہوئی انگلی اٹھی ہوئی، جدھر انگلی جاتی ہے چاند بھی ادھر جاتا ہے، جدھر انگلی اٹھتی ہے چاند بھی ادھر گھوم جاتا ہے۔ اب اس پہ غور کرنا ہے، دنیا میں جس قدر امیر بندہ ہوتا ہے اس کے بچے کے کھلونے اتنے ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے وہ پلاسٹک کا کھلونا لائے گا، اس سے امیر ہے تو اور مہنگا لائے گا، گاڑی لے کے دے دے گا چھوٹی گاڑیاں، اس سے امیر ہے تو اپنی طاقت کے مطابق۔ اب یہ یار کس کا ہے، دلدار کس کا ہے؟ آواز آئی اے محبوب، دنیا والے لوگ اپنی طاقت کے مطابق اپنے پیاروں کو کھلونے دیتے ہیں، تم یار ہمارے ہو، دلدار ہمارے ہو، پیار ہمارے ہو، ہم اپنی طاقت کے مطابق تمہیں کھلونا دیں گے۔ کسی کا مٹی کا کھلونا، کسی کا سونے کا کھلونا، کسی کا لوہے تانبے پیتل کا کھلونا۔ محبوب ہم نے تجھے نور سے بنایا ہے، ہم تیرا کھلونا چاند بنائیں گے، ہم تیرا کھلونا سورج بنائیں گے، جیسے تیرا دل کرے تو چاہے تو بچپن میں چاند سے کھیلتا رہے، چاہے تو جوانی میں انگلی کا اشارہ کر کے 2 ٹکڑے فرماتا رہے۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت عباس فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے ابا حضور حضرت عبد المطلب کے گھر آیا، جب میں آیا تو میں نے کیا دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جھولے میں ہیں، جھولے میں ہیں، جھولے میں آرام کر رہے ہیں۔ اب اچانک چاند کو دائیں بائیں بھاگتے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جب چاند کو دیکھا پھر ادھر انگلی کو دیکھا، جدھر انگلی جاتی ہے چاند ادھر ہی گھوم جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا جان اس سے پہلے کی بھی بات میں تمہیں سنا دوں۔ فرمایا جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، لوہے محفوظ پر جب قلم چلتی تھی ہم اس کی بھی آواز سنتے تھے۔
ہم اس کی بھی آواز سنتے تھے۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں پھر آہستہ آہستہ میرے لال نے بڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک دن ایسا ہوا، میرے لال نے فرمایا اماں جان میرا بھائی بکریاں لے کے جاتا ہے، میری بہن بکریاں لے کے جاتی ہیں اور جنگل میں چرانے کے لیے جاتی ہیں، میں گھر میں آرام سے بیٹھتا ہوں، وہ دھوپ میں ہوتے ہیں، اماں جان مجھے بھی اجازت دی جائے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا، بکریاں چراؤں گا۔ حضرت دائی حلیمہ فرمانے لگی بیٹا نہیں، آپ میرے پاس امانت ہو، تمہیں کیسے جانے دوں؟ نہیں جانے دوں گی۔ عرض کی اماں جان وہ میری بہن اور بھائی حضرت شیمہ اور حضرت عبداللہ میرا بھائی جاتے ہیں، اس لیے مجھے بھی اجازت دیجیے۔ آخر مان گئی، جب مان گئی اب فرمایا بیٹا صبح کا وقت جو ہوا، ماں نے نہلایا، سرما لگایا، کنگھی لگائی، اور جڑا پہلو ہی سونا ہوئے سرما لا کے ہور سونا ہو جاتا ہے۔ اب تیار کیا، آقا علیہ السلام نے اوپر ایک پگڑی باندھی، ڈنڈا اٹھا لیا، اب بکریوں کو لے کے چلے۔ دائی حلیمہ دیکھ رہی ہیں اب میرا لال جا رہا ہے، ننھے ننھے قدم، 2 سال کی عمر مبارک ہے، ننھے ننھے قدموں سے جا رہے ہیں۔ یہاں میں روک کے عرض کروں، دائی حلیمہ پاک فرماتی ہیں جتنے لوگوں کے بچے 1 مہینے میں بڑھتے تھے میرا لال 1 دن میں بڑھتا تھا۔ لوگوں کے بچے جتنے 1 مہینے میں بڑے ہوتے تھے میرا لال 1 دن میں بڑا ہوتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں لوگوں کے بچے جتنا 1 سال میں بڑے ہوتے تھے میرا لال 1 مہینے میں بڑا ہوتا تھا۔ اب آقا علیہ السلام 2 سال کے قریب عمر مبارک ہے، اب جنگل کی طرف نکلے، اماں جان دیکھ رہی ہیں، اب جنگل کی طرف جب تک نظر آتے رہے ماں حلیمہ دیکھتی رہی، جب پہاڑی کے اوٹ میں آ گئے اماں حلیمہ پیچھے ہٹ گئی۔ مختصر یہ اب جنگل میں چلے گئے، جاتے ہوئے فرمایا تھا عبداللہ جنگل کے 4 کونے ہیں اور 3 کونوں کی طرف جانا اور 1 نکر کی طرف نہ جانا، کیونکہ وہاں شیر رہتے ہیں، اس طرف نہ جانا۔ اب آقا علیہ السلام آپ کا بھائی عبداللہ چلتے جا رہے ہیں، اب بکریاں جس طرف سے اماں نے منع کیا تھا اسی طرف جا رہی ہیں۔ اب حضرت عبداللہ روکتے ہیں مگر بکریاں رکتی نہیں ہیں، بکریاں رکتی نہیں ہیں اسی طرف۔ آقا علیہ السلام چپ چاپ جا رہے ہیں، عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ عبداللہ روکتے ہیں، بکریاں اور جاتی ہیں اسی طرف، وہاں پہ پہنچ گئی۔ اب بکریوں نے چرنا شروع کر دیا، بکریوں نے، مختصر کرتا ہوں، بکریوں نے چارہ کھانے کے بعد واپس آ گئی۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام ایک پتھر پر تشریف فرما ہے، سامنے آ کے ساری بکریاں ادب سے بیٹھ گئی، ادب سے بیٹھ کے ٹک ٹکی لگائی، آقا علیہ السلام کے رخ والضحا کی دید کر رہی ہیں، اپنی عید کر رہی ہیں۔ حضرت سلطان العارفین آپ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں یہ بکریاں کیا دیکھتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے تن میرا او چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا اتنا ڈٹھیا او مینوں صبر نہ آوے تے ہور کدے ول وجا
ساری بکریاں بیٹھ گئی ہیں، میرے اور آپ کے آقا کی دید کر رہی ہیں۔ مختصر عزیزان محترم، بکریاں جو چرا کے واپس آ گئے، یہاں تھوڑا سا معاملہ ہو گیا۔ معاملہ کیا ہوا؟ ایک طرف سے جنگل کا شیر جو نکلا، جنگل کا شیر نکلا، اپنی گرجدار آواز میں بولا۔ اب بکریوں کی دوڑیں لگ گئی، ایک بکری دوڑی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب بکریاں جو دوڑی، اب ساری بکریاں آقا علیہ السلام کے پاس قریب قریب ہو کے بیٹھ گئی۔ اب وہ جو شیر آئے، جب شیر نکل کے آئے، پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کسی عیالی چھیڑو کی بکریاں ہیں۔ جب سامنے دیکھا پتھر پہ بیٹھا نبوت کا چاند چمک رہا ہے، وہ شیر یوں قریب آئے جیسے وفادار کتا اپنے مالک کے قدم چومتا ہے۔ اب وہ شیر آئے، آپ کے قدموں پہ سر رکھا اور چومنے لگے اور معافی مانگنے لگے، آقا غلطی ہو گئی۔ اب دید کرتے رہے، دید کر کے چلے گئے۔ اب جب شام کو یہ قافلہ، بکریوں والا قافلہ، آقا علیہ السلام کا ننھا سا قافلہ واپس آیا۔ اب ماں انتظار کر رہی تھی رستے میں کھڑی ہو کے، میرا لال کب آئے گا؟ اب جدائی گوارا نہیں ہوتی۔ مختصر حضرت دائی حلیمہ انتظار میں، آقا علیہ السلام بکریوں کو لے کے آ گئے۔ اب جب بکریاں آگے گھر میں چلے گئے، آقا علیہ السلام کو اماں پاک نے اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، منہ چوما، سر کو چوما، ماتھا چوما، گھر لے گئی۔ اب فرمانے لگی، عبداللہ بیٹا بتاؤ آج کیسا دن گزرا؟ پہلے اکیلے جاتے تھے، آج رب کا یار بھی گیا تھا۔ بتاؤ بیٹا کیسے دن گزرا؟ کہنے لگے عبداللہ اماں جان تمہیں کیا بتاؤں، کیا بتاؤں؟ اماں پوچھ کی دساں تے کی نہ دساں۔ فرمایا بیٹا بول کیا ہے؟ عرض کرنے لگے اماں جب میں گھر سے نکلا، سورج جو نکلا، کیا دیکھتا ہوں میرے بھائی محمد پر بادلوں نے آ کے سایہ کر دیا۔ جہاں جہاں میرا بھائی جاتا ہے بادل سایہ کرتے ہیں۔ اور کہنے لگا اماں جان پھر کمال ایسا تھا، بادل لگتا تھا کہ ریموٹ کنٹرول ہیں، جہاں میرا بھائی رکتا تھا بادل بھی وہیں جم جاتے، وہیں بادل بھی رک جاتے۔ اماں جان پھر اس سے جب ہم آگے نکلے، اب بکریاں جو ہیں، جنہوں نے بکریاں رکھی یا جن کو پتہ ہے یا دیکھا ہے، بکری موج والی ادھر سے چھلانگ ادھر، ادھر سے لگا ادھر، بس بھاگ دوڑ، یہاں تک کہ بکری کا بچہ پیدا ہو، وہ پیدا ہوتے ہی چھلانگیں لگاتا ہے۔ اب عرض کرنے لگا اماں جان میں نے کیا دیکھا منظر، میرا بھائی جہاں بکریوں کو کہتا رک جاؤ وہیں جم جاتی، جب کہتا چلو بکریاں چلنا شروع ہو جاتی، اس لیے چپ چپ ساتھ جا رہا تھا، کیونکہ بکریاں جنگل کے اس کونے میں جا رہی تھی جہاں شیر تھا، کیونکہ شیروں کو بھی پتہ چل جائے رب کا یار آ گیا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، اب بھائی عرض کرتے ہیں اماں جان اس کے بعد پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی جس پتھر پہ پاؤں رکھتا ہے وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے، جہاں میرے بھائی کے قدم آتے ہیں نیچے سے سبزہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کہنے لگے اماں جان میرا بھائی جس چیز کے پاس سے گزرتا ہے وہ پتھر ہے، درخت ہے، وہ بکری ہے، وہ جانور ہے، وہ شجر ہے، وہ حجر ہے، وہ چرند ہے، وہ پرند ہے، کوئی بھی ہے زبان حال سے بول کے یوں کہتا ہے السلام علیکہ
یا رسول اللہ۔ ہر کوئی میرے بھائی کو یوں کر کے سلام کرتے تھے۔ مختصر عزیزان محترم، پھر اب بھائی کیا کہنے لگے، اماں جان پھر میں نے دیکھا وہ جنگل سے شیر جو آیا، اس کی گرجدار آواز سنی، جو بکریاں بھاگی، ایک بکری کی ٹانگ جو ٹوٹی وہ وہاں سے پھر چلی۔ بکری کی جب ٹانگ ٹوٹی، وہ اپنے قدموں کو لڑکھڑاتے ہوئے گرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ عمر کتنی ہے؟ 2 سال۔ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 2 سال۔ چلتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا کے قدموں میں آ گئی، زبان حال سے عرض کرتی ہے، آقا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، جوڑنا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ آپ کے بھائی عرض کرتے ہیں، اماں جان میں نے کیا دیکھا، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بکری کی ٹانگ پہ جو ہاتھ رکھا اسے یوں سیدھا کیا، جو ٹوٹی ہوئی تھی وہ جڑ گئی، جیسے لڑکھڑاتی آئی تھی اب دوڑ کے واپس چلی گئی۔ اب عرض کرنے لگا، اماں اس کی ٹانگ کو بھی جوڑ دیا۔ سارے منظر میں نے دیکھے، بادلوں نے سائے کیے، آپ کے قدموں کے نیچے سے گھاس نکلے، درخت سلام کرتے ہیں، پتھر سلام کرتے ہیں، اور پھر کہنے لگا، اماں جان اب ہم بکریوں کو چرانے کے بعد کنویں پر لے گئے، ان بکریوں کو پانی پلائیں گے، پہلے ہمیں رسی ڈول سے پانی نکال کے اپنی بکریوں کو پلانا پڑتا تھا، آج جیسے ہی کنویں کے قریب گئے پانی خود باہر آ گیا۔ اماں جان یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ تو رب کا لاڈلا پیارا ہے۔ اماں جان کہتی، وے پترا تو تے اج ویکھیا ہے، میں تا مکے بھی ویکھ کے آئی ہاں۔ مختصر عزیزان محترم، اب دائی حلیمہ ڈر گئی، گھبرا گئی۔ میں صرف بات کو پورا کروں گا، تھوڑا ٹائم اگر 2-4 منٹ اوپر ہو جائے ناراض نہیں ہونا۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں، اب جب دوسرا دن ہوا میرے پیارے لال نے فرمایا، اماں جان آج پھر جاؤں گا، میں ڈر گئی، جنگل کے شیر میرے پاس امانت ہے۔ فرمایا بیٹا نہیں جانا۔ ٹھیک ہے اماں نہیں جاؤں گا۔ تیسرا دن آ گیا، اماں جاؤں، فرمایا بیٹا نہیں، پھر رک گئے، چوتھا دن آ گیا، اب عرض کرنے لگا، جب تیسرا دن ہوا اب بھائی عبداللہ بکریاں لے کے گیا، جنگل میں ہوئی اتفاق یہ ہو گیا، ایک شیر آیا جس بکری کا میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، وہی بکری شیر اٹھا کے بھاگ گیا۔ اب جب شام کو گھر واپس آئے، جب واپس آئے تو اماں جان سے عرض کی، روتے ہوئے بھائی نے، عبداللہ نے عرض کی، اماں جان وہ بکری جو میرے بھائی کی پیاری بکری جس کا دودھ پیتے تھے شیر لے گیا۔ اماں جان نے رونا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اماں نہ رو، اللہ نے اتنی مہربانی کی ہے، چھوڑ نہیں روتے، اللہ اور دے دے گا، تھوڑا سا حوصلہ دیا، پر اماں پھر بھی روتی۔ آپ نے بڑا پیار کیا، اماں حلیمہ پاک کا ماتھا چوما، منہ چوما، دلاسا دیا، اماں نہ رو، اللہ اور دے گا۔ اب حوصلہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اماں اگر تو روئے گی تو میں تیرا بیٹا ہوں، پھر مجھے بھی رونا آئے گا۔ اب اماں حلیمہ چپ کر گئی۔ مختصر رات کا وقت جو ہوا، رات جو سوئے، آقا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا میری ماں رو رہی ہے۔ آپ آقا علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا، اماں کیوں روتی ہو؟ عرض کی، بیٹا وہ بکری یاد آتی ہے، وہ بڑی پیاری بکری تھی، اس کا
دودھ تمہیں پلاتی تھی اس لیے اس کی جدائی کا غم ہے۔ فرمایا اماں نہ رو۔ اماں کہنے لگی بیٹا اس کی یاد آتی ہے۔ اب جب دیکھا کہ اماں روتی جا رہی ہے آپ جلال میں آئے، فرمایا اماں رو نا، اس شیر سے صبح بکری تیرا محمد لے کے دے گا، تیرا محمد اس شیر سے اپنی اماں کی بکری واپس لے کے دے گا۔ اب چپ ہو جا، 2 سال کا شہزادہ ہے اور دعویٰ کیا ہے؟ شیر سے بکری لے کے دوں گا۔ حلیمہ نے حیرانگی کا اظہار نہیں کیا کیونکہ وہ تو دیکھ چکی تھی یہ وہ آیا ہے جو کائنات کا بادشاہ بن کے آیا ہے۔ اب مختصر صبح کا وقت جو ہوا، دائی حلیمہ تیار ہو گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا آج حلیمہ کا بیٹا جنگل کے شیر سے بکری واپس لے کے دے گا۔ اب لوگ بھی ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ آقا علیہ السلام پگڑی باندھی، اپنے آپ کو بنایا سنوارا، جنگل کی طرف۔ اب مدنی آقا علیہ السلام آگے آگے، پیچھے ساری کائنات، رب کی قدرت مسکرا رہی ہے، آج آمنہ کا لال جا رہا ہے۔ حور و غلمان بھی دیکھ رہے ہیں، ملائک بھی دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام چلتے چلتے، مختصر یہ جب جنگل میں پہنچے ہیں، آپ ایک پتھر پر پھر بیٹھ گئے، اپنی اماں پاک کو بٹھایا، دائی حلیمہ جان کو بٹھایا، فرمایا اماں اب جنگل کے شیر آئیں گے، بتاؤ ڈرو گی تو نہیں؟ عرض کرنے لگی بیٹا ڈر تو لگتا ہے، وہ جنگل کا بادشاہ ہے۔ فرمایا اماں ڈر کیسا، وہ صرف جنگل کا بادشاہ ہے، اور جو تیری گود میں کھیلنے والا ہے یہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اللہ مختصر یہ آقا علیہ السلام نے بٹھایا، فرمایا اماں میرے قریب ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اب بکریاں بھی ایک سائڈ میں، لوگوں کو پیچھے بٹھا لیا، اسی طرف جنگل کی طرف منہ کیا۔ آپ نے اعلان فرمایا جنگل کے شیروں آ جاؤ۔ جیسے ہی آقا علیہ السلام کے منہ مبارک سے آواز نکلی، اب جنگل کے شیر سارے جمع ہو کے حاضر خدمت، آقا علیہ السلام کے قدموں کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ شیروں نے عرض کیا آقا اجازت ہو تو آپ کا طواف کر لیں۔ آقا علیہ السلام نے اجازت دی۔ اب جو لوگ تھے وہ ڈرنے لگے، فرمایا گھبراؤ نا، دنیا کہتی ہے 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں، یاد رکھو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام ابھی اپنے بدن اور روح میں تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ فرمایا جب اللہ تھا وہ کلا تھا اور کچھ نہیں تھا، میں تھا یا میرا خدا تھا، خدا تھا یا مصطفیٰ تھا اور کچھ نہیں تھا، یہ تو سب میرے نور سے بنا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، اب جنگل کے شیر آگے طواف کر رہے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں جنگل کے شیروں یہ بتاؤ میری اماں کی بکری کون لے کے گیا ہے؟ ایک شیر سامنے آیا ڈرتا ہوا، گردن جھکائے ہوئے، عرض کرنے لگا سرکار وہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے مگر میں نے اسے کھایا نہیں ہے، اسے کھایا نہیں ہے، اسے پیار کے لیے لے کے گیا تھا۔ آپ نے فرمایا ان سب کو بتاؤ کیوں لے کے گئے تھے؟ عرض کرنے لگا آقا آپ جب پہلے دن جنگل میں تشریف لائے تو شیروں نے زیارت کی، جنگل کے جانوروں نے آپ کی دید کی، میں کہیں دور گیا تھا، جب واپس آیا تو سب نے بتایا
اب میں دید سے محروم ہو گیا تھا۔ اب میں نے کہا کہ آج نہیں تو کل آئیں گے۔ میں پھر کل آیا، آپ تشریف نہ لائے۔ پھر دوسرے دن آیا، آپ پھر تشریف نہ لائے۔ میرے عشق کا جو بھانبڑ تھا وہ تیز ہوتا گیا، آگ سے سینہ جلتا گیا، آپ سے عشق ہو گیا تھا۔ اب جب تیسرا دن ہوا تو میں نے سوچا آپ نہیں آئے، میں نے بکری بھی وہی اٹھائی جس کا دودھ آپ پیتے ہیں۔ جنگل کے شیر کو پتا ہے یہ وہ بکری ہے جس کا دودھ اللہ کے محبوب پیتے ہیں۔ ارے جس شیر کو محبت مصطفیٰ مل جائے اس کا علم یہ ہے، جو کائنات کا بادشاہ نبیوں کا سردار ہے اس کا علم کیا ہوگا۔ مختصر عزیزان محترم، عرض کرنے لگا کہ علیہ السلام میں نے اسے کھایا نہیں ہے، میں اسے لے گیا تھا، اسی وجہ سے آپ کی دید نہیں ہو رہی تھی، اس لیے بہانے سے لے گیا۔ یوں کہنے لگا چولی وچ دانے میں بازار چلیاں، بکری دا بہانہ لین یار چلیاں۔ عرض کی آقا میں ابھی بکری لا کے دیتا ہوں۔ میں نے چارہ بھی اس کے سامنے رکھا، اس کی آنکھوں کو ساری رات تکتا رہا، اس لیے دیکھتا رہا ان آنکھوں نے میرے آقا کی دید کی ہے۔ فوراً شیر گیا جنگل میں، جا کے بکری واپس لے کے آیا۔ جب واپس لے کے آیا عرض کی سرکار یہ لیجئے اور اس سے پوچھ لیجئے ہم نے کوئی دکھ پہنچایا ہو تو ہم حاضر ہیں۔ اب بکری نے بتایا آقا کوئی دکھ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ یہ کرنے کی وجہ کیا تھی۔ اب عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس جنگل میں 80 سال سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، 80 سال سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اب ساری داستان سنا رہا ہے۔ عرض کی آقا میں جنگل میں شکار کے لیے نکلا، جنگل کے ایک کونے میں ایک غار تھی، اس کے پار ایک گرجا تھا، وہاں پہ ایک عیسائی پادری آپ کی آمد کے تذکرے کر رہا تھا، آپ کے حسن و جمال کے تذکرے سنا رہا تھا، اپنے ماننے والوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کے تابع داروں کو آپ کے حسن کے جلوے دکھا بتا رہا تھا، سنا رہا تھا، آپ کی صورت کا ذکر، آپ کی سیرت کا ذکر، آپ کے کردار کا ذکر یہ سارے سنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہے تو وہ رب کا ماہی ہے، تو وہ نبی ہے، مگر سارے نبیوں کا سردار ہے، وہ سارے نبیوں کا امام ہے، پوری بشریت کا امام ہے، زمین و آسمان کا امام ہے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، وہ کائنات کا شہنشاہ بن کے آئے گا۔ عرض کی آقا جب اس سے اس گرجے میں باہر ہم بھی سنتے رہے کیونکہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، ہم بھی سنتے رہے، جب ذکر آپ کا سنا ہمیں آپ سے پیار ہو گیا، آپ سے عشق ہو گیا۔ جب عشق ہو گیا اس نے بتایا وہ مکے میں پیدا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اور دائی حلیمہ یہاں سے جائے گی اور مکے سے اس لال کو لے کے آئے گی۔ وہ پادری بتا رہا تھا اپنے ماننے والوں کو وہ مکے سے حلیمہ لائے گی اور اپنی گودی میں کھلائے گی، پھر وہ لال جنگل میں آئے گا، اسی جنگل میں آئے گا۔ آقا بس پھر میں نے اسی غار میں ڈیرا لگا لیا، 80 سال سے آپ کی دید کے انتظار میں تھا۔ اب جب اتنا انتظار کیا پھر 3 دن یہ 2 دن گوارا نہ ہوئے، ہم نے بکری کو اٹھایا، یار اسی بہانے سے آئے گا۔ تو آقا
غلطی کی معافی ہو جائے۔ آقا آپ کی محبت میں غلطی ہوئی ہے، معاف کر دیجئے۔ حضرت دائی حلیمہ بھی خوش ہو گئی، میرے بیٹے کی یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے، یہ شان ہے۔ اب دنیا بھی خوش ہو گئی، بکریاں بھی دید کر رہی ہیں، لوگ بھی دید کر رہے ہیں، جنگل کے شیر بھی دید کر رہے ہیں۔ آپ اور میں اس آقا علیہ السلام کے امتی ہیں جو کائنات کے بادشاہ ہے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا